اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پیغام کا موضوع زکوٰۃ فطرہ ہے۔ کس شخص پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو اور اپنے سال بھر کے اخراجات خود رکھتا ہو، مختار ہو، غلام نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ یہ شرائط ہیں اس شخص پر جس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، یعنی بچے پر فطرہ واجب نہیں ہے، اسی طرح مجنون پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے، غلام پر جو ائمہ اہل بیت کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے ان پر بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ بہرحال جو شخص اپنے خود بالغ ہو اور اپنے اہل و عیال رکھتا ہو، یعنی جن کے وہ کفالت کرتا ہے، جن کے اخراجات اس کے ذمے ہیں، ان کا فطرہ، یعنی اس سرپرست پر جو کسی فیملی کا سرپرست ہوتا ہے، اس کا پوری فیملی کا فطرہ اس پر واجب ہوتا ہے، لہذا وہ فطرہ ادا کرے۔ کس کا فطرہ ادا کرے؟ جو 4 اجناس میں سے چیز اس کے غالب، جس شہر میں جو وہ غالب طور پر کھائی جاتی ہے، 4 اجناس ہیں، ان میں سے جو غالب چیز کھائی جاتی ہے اس کا فطرہ دینا واجب ہے۔ 4 اجناس کون سی؟ گندم ہے، کھجور ہے، کشمش، چاول یا اس قسم کی جو چیزیں غالب طور پر، یہ چیزیں یعنی جو خوردنی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں، ان میں سے جو غالب طور پر کھائی جاتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں زیادہ تر گندم کھائی جاتی ہے، لہذا ہم لوگ گندم کا فطرہ دیتے ہیں۔ جن علاقوں میں چاول زیادہ تر کھائے جاتے ہیں وہ چاول کا فطرہ ادا کریں گے۔ اس وقت جو مختلف ریٹس ہوتے ہیں، دیکھیں اپنے گاؤں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں جو گندم کا ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق سے دیں۔ 3 کلو گندم اصل میں وہ فطرہ واجب ہے۔ 3 کلو گندم ہو یا 3 کلو گندم کے پیسے ادا کرے، یہ اس طریقے سے فطرہ وہ ادا کرے گا، یعنی 3 کلو گندم ایک آدمی کا یا 3 کلو گندم کے پیسے وہ ادا کرے گا، جس حساب سے اپنے علاقے میں جو اس کا ریٹ بنتا ہے وہی وہ فطرہ ادا کرے گا۔ آپ کے ہاں سورج کے غروب ہونے سے پہلے مہمان کے طور پر آ جاتا ہے، جس پر عام طور پر مہمان کا عنوان صادق آتا ہے، وہ اس کا فطرہ بھی میزبان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ہمارے وہ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ آخری روزے کی افطاری نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کی افطاری کروائیں گے ان کا فطرہ واجب ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو افطاری کے لیے صرف آتے ہیں اور ان کو صرف اتنا عنوان صادق آتا ہے کہ یہ لوگ صرف افطاری کے لیے آئے ہیں، تو ان پر ان کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا۔ وہ کہ جس پر مہمان کا عنوان صادق آتا ہے، وہ بھی اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے آ جائے اور رات بھی وہی ٹھہرے، پھر اس کا فطرہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر رات کو آئے، مثلا سورج کے غروب ہونے کے بعد، چاند نظر آنے کے بعد رات کو اگر مہمان آتا ہے تو پھر آیت اللہ سستانی صاحب کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ ہے، یعنی وہ اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جو بچہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا فطرہ بھی اس کے والد پر یا جو اس گھر کا سرپرست ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کا فطرہ بھی ادا کیا جائے۔ اب فطرہ دینا کب ہے؟ آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی فطرے کی نیت سے مستحق کو دے دیں کہ یہ میری طرف سے فطرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے چاند رات فطرہ ادا کر دے۔ عید کی نماز، جس آدمی نے عید کی نماز پڑھنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کر دے، یعنی نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا واجب ہے اس کے لیے۔ ہاں، جو شخص عید کی نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ عید کی نماز کے بعد بھی قربت مطلقہ کی نیت سے ادا کرے گا، یعنی فطرے کی نیت نہیں کرے گا، پھر وہ ہدیہ کے طور پر وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال وہ فدیہ دے سکتا ہے۔
ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کل جو فطرہ ایزی پیسہ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ فطرہ اکاؤنٹ میں بھیجنا یا ایزی پیسہ بھیجنا، یہ اس طریقے سے جائز نہیں ہے جس طرح عام طور پر ہمارے لوگ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک شخص کو، مثلا فقیر کو، آپ 1000 روپے آپ کا فطرہ بنتا ہے، 2 آدمیوں کا 4 آدمیوں کا فطرہ 1000 روپے بنتا ہے جی، آپ اس کو 1200 روپے سینڈ کر دیں، مثلا تحفے کے طور پر، قرض کے طور پر، یا جس طریقے سے بھی 1200 روپے سینڈ کر دیں۔ جس وقت چاند رات آئے اس وقت آپ کہہ دیں کہ جو میں نے آپ کو 1200 روپے دیے تھے اور واپس لینے ہیں، ان میں سے 1000 روپیہ آپ کا فطرہ ہو گیا، اس فقیر کو یہ کہہ دیں۔ یعنی جو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ فطرے کے عنوان سے اس کو ایزی پیسہ کروا دیں یا جائز کیش جس کے ذریعے سے بھی اکاؤنٹ میں بھیج دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ فطرے کے عنوان سے سینڈ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کا طریقہ جو آیت اللہ سستانی صاحب نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ یعنی اس کو پیسے ایسے بھیجے گا بغیر فطرے کی نیت کے، اور زیادہ بھیجے اس کو، اور پھر اس کے لیے نیت کر دے کہ آج چونکہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، لہذا فطرہ واجب ہو گیا ہے، لہذا میں آپ کو وہ جو 1200 روپے میں نے آپ کو سینڈ کیے تھے ان میں سے 1000 روپے آپ فطرے کے طور پر رکھ لیں۔ یہ طریقہ کار ہے فطرہ اس طریقے سے اکاؤنٹ میں بھیجنے کا۔ لہذا مومنین، ایک مسئلہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے غیر مستحق کو فطرہ دے دیا یا فطرہ ہمارا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا، تو پھر دوبارہ فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ فطرہ میں کس کو دے رہا ہوں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ وہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو، یعنی سال کے اخراجات میں وہ قرض لینا پڑ جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی مثلا خرچ 40,000 روپے مہینے کا اور آمدن اس کی 30,000 روپے، تو ہر مہینے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو فطرہ کے عنوان پر آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مختصراً فطرہ کے احکام ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو ہمارے اسی ویڈیو میں نیچے کومنٹ کر دیں تو ہم انشاءاللہ تفصیل اس کو بتائیں گے۔